السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ انشاءاللہ الرحمن کل سے شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا روزہ امت مسلمہ کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے، اور روزے سے مسلمان کو جہاں روحانی سکون ملتا ہے، فائدہ ہے، وہیں ڈاکٹروں اور اطباء کے تحقیق کے مطابق روزے سے انسان کو جسمانی بھی بے شمار فائدے ہیں۔ روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی جہاں حاصل ہوتی ہے، وہیں یہ روزہ جہنم کی آگ کے لیے ڈھال بھی ہوتا ہے۔ لیکن روزہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کا صرف نام روزہ ہے، تو یقیناً تعریف یہی ہے، لیکن ایک مسلمان کا صحیح طریقے سے روزہ یہ ہے کہ جہاں کھانے سے رکے، پانی پینے سے رکے، جماع سے رکے، وہیں انسان اپنے جسم کے ہر ایک عضو کے روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ آنکھ کا بھی روزہ رکھے، ہاتھ اور پیر کا بھی، زبان کا بھی، کان کا بھی۔ ان اعضاء کا روزہ یہ ہے کہ ان اعضاء کے ذریعے انسان سے کوئی گناہ اور غلطی سرزد نہ ہو۔ اس روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندہ ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ یہ پورا مہینہ بڑا ہی برکت اور رحمت والا ہے۔ اس کے 3 عشرے، جس طریقے سے ہر مہینے کے 3 عشرے ہوتے ہیں، ایسی اس مہینے کے بھی 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ گویا کہ یہ پورا مہینہ انسان کے لیے بڑا ہی اہم اور برکت والا مہینہ ہے۔ جب ایک انسان اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑا ہی قریبی اور نیک بندہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی ایک بڑی اہم خوبی یہ ہے کہ اس مہینے میں جو کام نفلی ہوتا ہے دوسرے مہینے میں، اس مہینے میں اس نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ گنتی کا اعتبار کیا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی بہت بڑی ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں ایک رات ہے، شب قدر کی رات، جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن پاک کی سورہ قدر اس کی شاہد و گواہ ہے۔ اس مہینے میں اور مہینوں کے بنسبت نماز تراویح مسلمان ادا کرتا ہے۔ نماز تراویح سنت کفایہ ہے، اور جماعت سے تراویح مسجد میں ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہ اسی وقت ضروری ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی عذر اور مجبوری نہ ہو۔ عذر اور مجبوری کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے اگر ایک انسان کے لیے پانی کا استعمال کرنا دشوار کن، مضر، تکلیف دہ ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ کھڑے ہونے سے وہ معذور ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ تو اگر کوئی انسان ضد پکڑ لے کہ نہیں ہم پانی ہی کو استعمال کریں گے، یا کھڑے ہو کر کے چاہے میری جان ہی چلی جائے، تو قرآن پاک میں رب کائنات نے کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو شریعت کے اندر، اسلام کے اندر ضد نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان ہی دنیا کی قوموں میں سے وہ قوم ہے کہ جو اپنی ضد اور اپنی منشا کے مطابق کوئی کام نہیں کرتی ہے، بلکہ اللہ اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اجازت دی ہے کہ پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لے، عذر ہو تو بیٹھ کر کے نماز کی ادائیگی کرے، سفر کی حالت میں ہو تو روزہ چھوڑنے کی بھی رخصت ہے، تو ایک مسلمان کو ضد اس پہ نہیں پکڑنا چاہیے۔ جس طریقے سے آج کے ماحول میں کرونا جیسی مہلک بیماری پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لی ہے، اور ہمارے پیارے ملک
ہندوستان بھی اس گھیرے میں آ چکا ہے۔ تو اگر اس کی بنیاد پر یہ مہلک بیماری ایک دوسرے تک منتقل ہونے کا خدشہ ہے تو شریعت نے، مفتیان کرام نے اپنے لیٹر پیڈوں کے ذریعے یہ اعلان کیا ہے کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ مسجدوں میں نہ جائیں بلکہ اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کریں۔ اگر آپ کی نیت، آپ کا خلوص اور آپ کی اچھی یہ نیت ہے کہ آپ مسجدوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں لیکن اس عذر کی بنیاد پر آپ نہیں شریک ہو رہے ہیں، تو مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے اپنے لیٹر پیڈ پہ یہ لکھ کر کے دے دیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جماعت کا ثواب عطا کرے گا۔ تراویح مسجد میں جس طریقے سے 5 وقتہ نمازوں میں حکومت کی جانب سے جو اجازت ملی ہے، چند لوگوں کی، جتنے لوگوں کی اجازت ہے اتنی ہی لوگ مسجد میں بھی تراویح ادا کریں، اور جب چند لوگ تراویح کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھ لیں گے تو اور کوئی ترک جماعت کا مرتکب نہیں ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب لوگ برا کیے۔ اس لیے چند لوگ مسجد کے اندر تراویح کی نماز ادا کر لیں، اور اگر حافظ میسر ہو تو پورے قرآن کو بھی سنیں، یہ بہتر ہے۔ اور اس مہینے میں مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی رقم قریب ہر ایک مسلمان کو معلوم ہے کہ 40 میں 1 ہے، 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 میں 250 روپیہ، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس سے پہلے مدارس کے اور دوسرے غربا اور مساکین پہنچ کر کے زکوٰۃ کی رقم کی وصولی کر لیتے تھے، لیکن اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی بھی مدارس کے لوگ یا کوئی بھی غریب اور مفلس آپ کے دروازے تک نہیں پہنچ پائے گا، تو آپ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے آپ کے لیے کہ جو آپ کے پڑوس میں، آپ کے قرب و جوار میں کوئی غریب ایسا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، مسکین ہے، تو آپ اپنے زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کریں۔ اب تک آپ نے کم و بیش کیا، لیکن اس مرتبہ آپ بھرپور اس کا خیال کریں۔ اور جو مدارس میں نادار طلبہ ہیں ان کے لیے بھی آپ خیال کریں، جہاں تک میسر ہو سکے، چاہے ان مدرسوں کے کھاتوں میں اپنی زکوٰۃ کی رقم کے پہنچانے کا، آپ اس جگہ ان کھاتوں میں اپنے پیسوں کو ٹرانسفر کر دیں۔ روزے کی حالت میں بہت ساری انسانوں کو دشواریاں ہوتی ہیں، اور اس کرونا جیسی مہلک بیماری کے وقت میں بھی کبھی خون نکلوانے اور دوسری چیزیں، تو آپ یہ ضرور سماعت کر لیں کہ روزے کی حالت میں کرونا یا دوسری بیماریوں کی جانچ کے لیے اگر خون نکلوانا پڑے تو خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا سوئی لگانے کی ضرورت پیش آئے تو سوئی لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا آنکھوں میں دوا ڈالنے کی ضرورت پڑے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں جب تراویح کی نماز پڑھیں گے 20 رکعت سورہ تراویح، تو 4 رکعت کے بعد جو دعا آپ پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک و ملکوت الی آخرہ، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کے لیے علماء نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ 5 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہ یاد ہو تو 11 مرتبہ سبحان اللہ آپ پڑھ لیں۔ مفتیان کرام نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ آپ کی وہ دعا کی صورت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، اور آپ تمام مسلمان کو روزے کی، رمضان کی بے پناہ مبارکبادی میں پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا برکت محل والا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، کریں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھیں، توبہ و استغفار کر کے پوری دنیا سے اس مہلک بیماری سے نجات کے لیے دعا بھی کریں۔ خاص طور پر اپنے ملک ہندوستان میں امن، چین اور شانتی کے لیے، پیار و محبت کے لیے دعا کریں، اور اس مہلک بیماری سے جلد اپنے ملک ہندوستان کو چھٹکارے کے لیے بھی دعا کریں۔ السلام علیکم۔ کرونا وائرس کے تعلق سے جو حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس سے پہلے 14 تاریخ تک تھا،
फिर बढ़ा कि ये हुकूमत न इस लॉकडाउन को कम कर सकती है न घटा सकती है, ये करोना वायरस की वजह से है। हाँ, करोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उससे मैं तमाम मुसलमानों से ये कहूँगा कि आप मुकम्मल तौर से इसका पासो लिहाज रखें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो कहीं की पैदावार नहीं बल्कि एक वायरस की शक्ल में है जो इंसान के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। इसलिए इस करोना वायरस में जो लॉकडाउन हुआ है, आप अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, मस्जिद में सिर्फ़ उतनी ही लोग नमाज़ पढ़ें जितने लोगों के लिए हुकूमती अमला ने इजाज़त दी है। और तरावीह हुई और दूसरी नमाज़ें हुई, ये सारी नमाज़ें आप अपने घरों में पढ़ें। ये लॉकडाउन आपके लिए बड़ा मुफीद है कि इसमें कारोबारी के तौर पर, दुकानदारी के तौर पर, फैक्ट्रियों में काम करने के तौर पर आपको अपने माँ बाप की खिदमत का उतना मौका नहीं मिलता था, बच्चों की तरबियत व परवरिश का उतना मौका नहीं मिलता था। ये तो लॉकडाउन ने इतना हमको मौका दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें। इसका आप ख़ास ख्याल रखें कि अपने घरों ही में इबादत करें और मस्जिद में ज़्यादा भीड़ ना लगाएं।